الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدعاء صلاح المؤمن صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو کوشش آپ یہ کیا کریں کہ پہلے آئے تو پہلی صفوں میں بیٹھا کریں۔ یہ جو آگے والی صفیں خالی چھوڑ دیتے ہیں، ادھر سے خالی ہے، پیچھے والے ادھر آ کر بیٹھ جائیں۔ آ جائیے، 2-3 لوگوں کی جگہ ہے، اور آپ نہیں بیٹھیں گے، پیچھے سے آنے والا ناک پھان کر آئے گا تو ثواب ملے گا؟ بولیے بھائی، ثواب تو نہیں ملے گا۔ وہ اس نیت سے آئے گا کہ بھائی دوسری صف پہلی صف میں زیادہ ثواب ہے، لیکن جو گردنوں کو پھان کر آئے گا وہ ثواب کو مستحق نہیں ہوگا، اور اس میں کہیں نہ کہیں بھاگیداری آپ کی بھی ہوگی کہ آپ نے جگہ چھوڑی کیوں؟ آپ نے جگہ چھوڑی تبھی تو پیچھے والے کو آگے جگہ دکھائی دے رہی ہے۔ یہ نہ کر لیا کریں کہ جگہ فکس کر کے بیٹھ جائیں، کچھ بھی ہو جائے ہم کو بیٹھنا وہیں ہے، چاہے آگے جتنی جگہ خالی ہے نا۔ کچھ لوگوں کا یہ طور طریقہ بن جاتا ہے کہ ہم کو فلاں جگہ بیٹھنا، وہیں بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے، چاہے وہ اذان سے پہلے آ جائیں تب بھی وہ وہی بیٹھیں گے، چاہے پوری آگے سب خالی پڑی ہو۔ خیر بات ضمن آ گئی، لیکن یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے گواہ رہنا کہ آواز خیر دی ہم نے، یہ اختیار ہے، لبیکم کہو نہ کہو، ہمارا کام ہے ہم کرتے جائیں گے، آپ کا کام ہے عمل کریں نہ کریں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا طبیبنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج دنیا میں اگر کوئی قوم نشانے پر ہے تو وہ مسلمان قوم ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ جس کے پاس کچھ ہوتا ہے اسی پر نظر رکھی جاتی ہے۔ جو خالی ڈبہ ہو، خالی برتن ہو، آوازیں کرتا ہے لیکن فائدہ کچھ نہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں پر اگر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو مسلمان صحیح ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے ٹارگٹ پر ہیں وہ، بلکہ کیا ہے، مسلمانوں کے اندر کمیاں بہت ہیں۔ وہ متحد تھے، ایک ہی مرکز پہ ڈٹ گئے۔ کسی شاعر نے بہت پہلے کہا تھا، وہ متحد تھے ایک ہی مرکز پہ ڈٹ گئے، ایک تم ہی بے وقوف تھے فرقوں میں بڑھ گئے۔ سمجھ رہے؟ کھینچا تانی لگی ہوئی ہے، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اگر جس دن ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا شروع کر دیا، اپنے آپ پر نظر ڈالنا شروع کر دیا، تو ہمیں لگے گا سب سے بیکار انسان تو دنیا کے ہم ہی ہیں، ہم سے بیکار تو کوئی ہے نہیں۔ لیکن ہوتا کیا، ہم نے یہ محسوس کر لیا ہم سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں۔ اب اصلاح ہو تو کیسے ہو، سدھار ہو تو کیسے ہو، نکھار آوے تو کیسے آئے؟ کیونکہ ہم نے پہلے سے اپنے آپ کو گولڈن بنا لیا ہے، گولڈ کی طرح قیمتی بنا لیا، اور ساروں کو بے وقوف سمجھ لیا۔ امام اس کی نظر میں کچھ نہیں، ذرا سا پیسہ آ گیا، کوئی منصب عہدہ مل گیا، تو اب امام کو نہیں سمجھتا تھا، وہ حافظ کو اہمیت نہیں دیتا، وہ قاری کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ مفتی کو کچھ نہیں سمجھتا، بلکہ وہ خود فتوے دینے لگتا ہے، وہ خود سمجھانے لگتا ہے، وہ نئی نئی باتیں کرنے لگتا ہے، اس کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن پوچھو کہ دین کے کام میں تمہاری ذمہ داری کیا ہے، تو شام ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، میری بڑی بزی لائف ہے، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے اس کے پاس، دعا مانگنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے،
لیکن ٹائم کہاں کے لیے ہے؟ پیسہ کمانے کے لیے پورا ٹائم اسی پاس، دوستوں کو پورا ٹائم دینے کے لیے ٹائم ایسا، فالتو باتوں میں وقت گزارنے کے لیے ٹائم ہے، ایک ایک گھنٹہ ہوٹل میں بیٹھ کر پنچایت کرنے کے لیے ٹائم اس کے پاس۔ برا مت مانی کیا بات صحیح ہے؟ اور وہاں بیٹھ کر کیا ہوتی ہے؟ اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں۔ ارے بولیے بھائی، ہوٹلوں میں چائے پینے جاتے ہیں 5 منٹ کے لیے، وہاں خدا کی فرمان بتایا جاتا ہوگا، نبی کا ارشاد بتایا جاتا ہوگا، صحابہ کے واقعات چھڑے جاتے ہوں گے؟ نہیں، وہاں ایک دوسرے کی برائی، صاحب یہ ہو رہا ہے دنیا میں، مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے کیا سوچا ہے؟ کیا تم نے دعائیں بڑھا دی ہیں؟ کیا تم نے عبادتوں کو شوق بڑھا رکھا ہے؟ نہیں، تمہارا تو حال یہ تھا کہ رمضان آئے تم شوق سے ساتھ آنے لگے، رمضان گئے تم غائب ہو گئے، ایسے غائب ہوئے کہ اب اگلے سال ملو گے، جمعہ آؤ گے اگلے سال ملیں گے کیونکہ ٹائم نہیں ہے۔ مصیبتیں آتی ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ آج ہماری جائیدادوں پر قبضہ ہو رہا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں، کیونکہ ہم نے صحیح رستہ اختیار نہیں کیا، نام مسلمان رہا لیکن کام خرد برد کرتے رہے۔ تو اب 10 اچھے تھے 20 خراب تھے، ان 20 خراب کے چکر میں 10 بھی جو ہے چکی میں پھنس رہے ہیں، چکی میں پھنس رہے ہیں۔ ہمیں کسی اوزار کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہمارے لیے کافی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا جب صدق دل سے کی جاتی ہے نا تو اللہ تقدیریں بدل دیتا ہے۔ جب دعا صدق دل سے ہوتی ہے تو دریا میں راستہ بن جاتا ہے۔ جب دعا سچے دل سے، عقیدت سے، محبت سے، اپنے آپ کو یہ سمجھ کر کہ میں کچھ نہیں ہوں، اے اللہ سب کچھ تو ہے، جب اس نیت سے دعا مانگی جاتی ہے تو باب حجابت کی زنجیریں ہل جاتی ہیں، اللہ اس کو قبولیت کا جامہ عطا فرما دیتا ہے۔ کہ ہم نے تو دعا چھوڑ دی صاحب، امام سلام پھیرتا ہم سوچتے کتنی جلدی دعا مانگے 9 تو 11 ہو جائے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی کام نہیں کرنا، ہمیں کوئی اچھے کام نہیں کرنا، کوئی وظیفے وظائف نہیں کرنا، کوئی نبی کے فرمان پر عمل نہیں کرنا، تعویذ کے لیے ہم تیار رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ امام صاحب تعویذ، امام صاحب نے اگر تعویذ میں دم کیا تو اثر اس لیے نہیں ہے کہ امام صاحب نے کچھ پڑھا ہے، اس لیے کہ امام صاحب اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں تو اللہ نے ان کی پھوک میں دم شفا رکھی ہے، اس لیے شفا ہے۔ تو ہم کیوں نہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائیں، کیوں نہ اس سے مانگے، وہ اثر ہوگا کہ ہمیں در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یقیناً تعویذ کام کرتا ہے لیکن نماز سے بڑھ کر کوئی چیز کام نہیں کرتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا، آپ کے حالات ٹھیک نہیں تھے، کمزور حالت میں تھے، لڑکیاں زیادہ تھیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب ہے غنی، مالدار تھے، آپ کے پاس پہنچے کچھ اشرفیوں کی تھیلی لے کر، کچھ پیسے لے کر پہنچے اور کہنے لگے یہ رکھ لیجیے، آپ کا چلنے کا وقت قریب ہے، جانے کا وقت قریب ہے، لڑکیاں آپ کی زیادہ ہیں، لہٰذا ان کے لیے کام آئے گا، اسے رکھ لیجیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ میری بیٹیوں کو ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ میرے نبی نے نسخہ دے دیا ہے، میرے آقا نے نسخہ دے دیا ہے۔ کیا نسخہ دیا ہے؟ میرے آقا نے نسخہ دیا ہے، جو سورہ واقعہ کا عامل ہوگا وہ کبھی محتاج نہیں رہے گا، کبھی اس کے نزدیک فاقہ نہیں آ سکتا۔ اور الحمدللہ آقا کے فرمان کے مطابق میں نے اپنی لڑکیوں کو سورہ واقعہ سکھا بھی دی ہے اور پڑھنے کا عامل بھی بنا دیا۔ جب تک میری بیٹیاں سورہ واقعہ نہیں پڑھتی، سوتی نہیں ہے، تو مجھے یقین ہے سورج اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، چاند اپنی جگہ سے جا سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ بدل سکتے ہیں، کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، مصطفیٰ کا کہا ہوا قول بدل نہیں سکتا، مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ یہ آپ کو مبارک ہو، آپ آئے شکریہ، لیکن مجھے اللہ کے رسول کے قول پر یقین ہے میری بیٹیوں کے پاس جب تک سورہ واقعہ رہے گی ان کو کہیں فاقہ آ نہیں سکتا۔ ہم پڑھتے ہیں ہم تو سب سے پہلے آتے گلے میں پیسہ نہیں آ رہا ہے، بڑی پریشانی، کچھ تعویذ بتائیے۔ کچھ دن پہلے تو بہت آتا تھا لیکن ایک بغل میں جو آ گیا جب سے ایک دکان والا، تب سے جو ہے کچھ گڑبڑ ہے،
تم نے اپنا عمل کیا بنایا؟ کہ کچھ وظیفے بڑھا لیے، کچھ قرآن کی تلاوتیں بڑھا لی، کیا سورہ واقعہ کے حامل بن گئے؟ نہیں، ہمارا وہی طریقہ تھا، جمعے میں آتے تو جمعے میں آ رہے، کبھی کبھار دھوکے سے مسجد میں آ گئے، لیکن شکایتیں دنیا بھر کی۔ اگر ہم نے اللہ کے رسول کے فرمان کو اپنا زندگی میں ڈھال لیا تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حضرت صلاح الدین ایوبی، عیسائی جن کے نام سے کانپتے تھے تھر، فلسطین کی جنگ میں تھے، اور خبر آئی، پہلے سے عیسائیوں کے پاس رہتے، آج بھی لوگوں کے پاس ہے نا، تیاریاں کر رہے ہیں نیکر والے، ہوتا ہے نا، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ اگر اللہ کی طرف توجہ لگائے، کوئی بھی ہو آپ کا کچھ بال باقا نہیں کر سکتا، کرتے رہے، لیکن ہوتا ہے کامیاب ہو اس لیے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے راستے سے پھر گئے۔ تو صلاح الدین ایوبی، فلسطین کی جنگ ہو رہی ہے، سنا پہلے سے ہتھیار ہم کے پاس، اور ایک بڑا جہاز بحری بیڑا آ رہا ہے، اس میں اور اسلحے آ رہے ہیں، تیر ہے، کمان ہے، تلوار ہے، برچی ہے، ہمارے سارے کچھ آ رہے ہیں، اور مسلمان پہلے سے کمزور ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ اکبر، ایک بزرگ کے پاس پہنچے، صلاح الدین ایوبی پہنچے اور کہا سنیے حضور، معاملہ یہ ہے، پہلے ہی مسلمان کمزور ہیں، عیسائی مضبوط ہیں، مزید اور مضبوط ہونے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے اوزار اکٹھا کیے جا رہے ہیں، ان کو مٹانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، آپ دعا کریں، وہی گناہگار بھی دعا کرے گا۔ اللہ اکبر، وہ بزرگ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، مسجد میں میں تھا اور صلاح الدین ایوبی تھا، میں نے دعا کی، صلاح الدین بھی دعا کر رہا، لیکن اللہ اکبر، صلاح الدین ایوبی اس طریقے سے دعا کر رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں کیا دعا کر رہا ہوں، اس کی طرح کوئی دعا کر نہیں پا رہا۔ مسلمانوں کا رہبر ہے، پیشوا ہے، عالم یہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایسے رو رو کر دعا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، صبح خبر آ گئی، قاصد خبر لے کر آیا، سنیے حضور، اس بزرگ کے پاس آیا کہ سنیے، کل جو بیڑا آ رہا تھا، جو سمندر سے جہاز آ رہا تھا، اوزار لے کر، اسلحے لے کر آ رہا تھا، وہ سمندر میں غرقان ہو گیا، ڈوب گیا، سمندر نے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا ہے، دریا میں غرق ہو گیا۔ اللہ اکبر، وہ بزرگ فرماتے ہیں سنو سنو، دریا میں غرق نہیں ہوا بلکہ صلاح الدین کے آنسو میں غرق ہو گیا تھا، دریا میں غرق نہیں ہوا تھا، صلاح الدین کے آنسو میں سے غرق کر دیا ہے۔ کس سے مانگا؟ بولو نا، کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا۔ جب اللہ سے کوئی توجہ لگن سے مانگے تو یہاں دعا مانگی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبولیت کا جامع عطا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص قادسیہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، سامنے کفار ہیں، چیلنج کرنے لگے، آؤ کوئی مقابلے آؤ، دریا بیچ میں ہے، کوئی پل نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے کہ پل سے جائے ادھر پار، لیکن جانا ہے، یقین دیکھیے، ہمت دیکھیے، دریا میں کود گئے، میں فوج کے دریا میں کود گئے اور دعا کی، مالک و مولا تو نے موسیٰ کی نافرمان امت کے لیے راستہ بنایا تھا، اے مالک و مولا تو نے موسیٰ کی نافرمان امت کے لیے، کیونکہ نبی موسیٰ تھے، ان کی نافرمان امت کے لیے راستہ دریا میں بنا دیا تھا، اے مولا ہم تو تیرے نبی کے سچے وفا غلام ہیں، ہمارے لیے راستہ بنا دے۔ جب دعا کی تو اللہ نے دریا میں راستہ عطا فرمایا۔ دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دریا نے راستہ بنا دیا، ساری قوم ادھر نکل گئی۔ نکلنے کے بعد حضرت سعد ابن ابی وقاص نے اعلان کیا، کسی کا کوئی سامان دریا میں رہ تو نہیں گیا؟ اللہ اکبر، کوئی سامان تو باقی نہیں رہ گیا، ایک کاسا، ایک کٹورا رہ گیا ہے۔ اللہ اکبر، جیسے اتنا کہا، مسکرائے حضرت سعد ابن ابی وقاص اور کہا، اے دریا کاسا واپس نہیں کر دیتا؟ اتنا کہنا تھا۔ دیکھو اللہ کے نیک بندوں کی باتیں صرف انسان نہیں سنتے، دریا بھی سنتے ہیں، عمل کرتا ہے۔ دریا نے جب یہ سنا، سعد نے کہا، اے دریا واپس نہیں کر دیتا میرا لوٹا، میرا کاسا؟ ایک موج آئی اور کاسا باہر آ گیا، پار بھی ہو گئے اور بچا ہوا سامان بھی باہر آگے۔ اللہ پر یقین ہونا چاہیے، یقین اللہ پر ہو، کامل یقین ہو، ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جب یہ سوچیں گے وہ اور ہے کہ جو 10 کو بلائیں گے، ہم فقط ایک رب کو بلاتے ہیں، وہ 10 کو بلاتے ہیں،
ہم ایک کو بلاتے ہیں, ہمارا رب سب پر بھاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا, میرے آقا دیکھیے جو کہہ دیا وہ ہو رہا, جو کہہ دیا 1400 سال پہلے سے زیادہ وقت سے پہلے سرکار نے کہا وہ ہو رہا. میرے آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ کفار ایک دوسرے کو بلائیں گے, ایک کافر دوسرے کافر کو بلائے گا, اکٹھا کرے گا اور مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے بلایا جائے گا. صحابی رسول اللہ کہ ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ اللہ کے رسول فرمایا تعداد کم نہیں ہوگی, تعداد بڑھ چکی ہوگی. آج حالات دیکھ رہے ہو نا, تعداد میں کوئی کمی ہے؟ ارے بولو بھائی, کہیں تعداد میں کمی نہیں ہے. پتہ کب چلتا ہے جب عید آتی ہے, تب پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ نکل رہے ہیں. اسی لیے تو ہماری تعداد دیکھنے نہ پائے ڈرنے والے لوگوں نے ایک طریقہ نکال دیا کہ مسجد ہو, روڈ میں نہ آؤ. ڈرتے ہیں صاحب, ایسی بات نہیں ہے, ڈرتے ہیں اسی لیے اتنے رہو, بڑے آؤ, دکھائی نہ دو, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کچھ راستے بدلے جاتے ہیں, ان کے روح بدلے جاتے ہیں, زیادہ ہو جائے حکومتیں بدل جائیں. سچے صاحب, لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے, اس لیے ہم حاوی نہیں ہو پاتے. جتنے ایمان مضبوط ہو جائے گا تو ہم ہی ہم قابل ہوں گے. لیکن اس سے تقریری بات ہے, عملی بات تو ہوگی جب ہم اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں گے. پھر ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. یا سورج کیا تعداد کم ہو جائے گی؟ صاحب رسول نے کیا سرکار فرمایا تعداد کم نہیں ہوگی, تعداد بڑھ جائے گی. تو پھر تعداد جب بڑھ جائے گی تو پھر وہ کفار مسلمانوں پہ غالب کیسے ہو جائیں گے؟ سرکار نے فرمایا ان کے اندر مال کی محبت آ جائے گی. لہذا جب مال کی محبت آ جائے گی اور ساتھ ہی موت کا خوف نہیں ہوگا, یعنی موت سے بیدار ہوں گے, چاہیں گے کہ موت نہ آئے, موت کو پسند نہیں کریں گے, وہ چاہیں گے مال ملتا رہے, موت نہ آئے. جب اس طریقے کے حالات ہو جائیں گے تو تعداد جتنی بھی ہوگی زیادہ ہوگی, لیکن غلبہ نہیں ہو پائے گا, کیونکہ مال کی محبت اللہ اس کے رسول کے ذکر سے تمہیں دور کر دیا کرتے ہیں. آج دیکھیے کتنی مال کی محبت ہے, مال میں لڑ رہا ہے مسلمان. آج ہر چیز میں تجارت ہے. سنت رسول نے کہا ہے, بولیے ہے کہ نہیں؟ ارے بولے یار سیرن چل رہا ہے نکاحوں کا, سنت رسول نے کہا اس میں بھی تجارت ہے. آپ کتنا زیور چڑھائیں گے, لڑکے والے پوچھا جائے گا. اور بھائی میں نے تو یہاں دیکھا ہار اتار دیتا دولہا. ابھی ایک نکاح پڑھا کے آیا ہوں میں, کچھ لین دین کے معاملے انہوں نے اتار دیا فوراً کہ پہلے یہ مسئلہ حل کرو. تو مجھے بھی تھوڑا سا عجیب سا لگا. تو میں نے کہا بھائی ایسا کوئی لین دین کا مسئلہ ہو تو حل کر لو, اور مجھے بعد میں بلا لو, میرے پاس اتنا فرصت کا وقت نہیں, تمہارے مسئلے میں بیٹھا رہا. جو اپنا مسئلہ حل کرو مجھے بلاؤ, تب بلاؤ جو تمہارا مسئلہ ہو جائے. پتہ یہ کیا چلا کہ جو سنت رسول نے کہا تھا وہاں بھی لین دین اتنا بڑھ گیا, تم کتنا چڑھاؤ گے, لڑکی والے کتنا دیں گے, تو کہاں عبادت رہ گئی؟ سب کچھ تجارت میں رہ گئی. تو جب تجارت رہ جائے گی تو اولاد پر کیسی ہوگی؟ کیا وہ رسول اور اللہ سے محبت رکھے گی؟ وہ بھی تو فارمیلٹی ہو گئی. نہ وہ ماں باپ کی عزت کرے گی, نہ بزرگوں کی عزت کرے گی, نہ وہ شریعت کے قانون پر عمل کرے گی, کیونکہ اس کا نکاح بھی, اس کے ماں باپ کا نکاح بھی اس طریقے سے ہوا کہ وہاں کوئی میلاد کا ذکر تو نہ ہوا. سب سے پہلے اگر بات ہوئی تو یہ ہوئی کہ بینڈ باجا لے کر آؤ گے, چڑھاؤ گے اتنا, دو گے اتنا کہ نہیں دو گے, ورنہ اور رشتے کھڑے. یہی حال ہو رہا. پھر عالم یہی ہوتا ہے, 4 دن چلتی ہے تو اس کے بعد لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, کھینچے جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور عبادت کو عبادت سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق دعا صلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر امام مسجد کا سلام کے بعد دعا کرتا ہے, جتنی دیر دعا کرتا ہے آپ شرکت کریں, لیکن اپنا ایک وقت ہمیں اور آپ کو ایسا بنانا چاہیے فرض نماز کے بعد کہ صرف آپ ہو, آپ کا رب ہو. جب آپ ہوں گے, آپ کا رب ہوگا, تو پھر بات وہ بنے گی, دوسرا کوئی دیکھ نہیں رہا ہوگا, آپ دل سے کہیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.